بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو شخص تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا، چنانچہ وہ بھی کھانے میں شریک ہوا۔ جب 8 روٹیاں کھا کے سب فارغ ہوئے تو اس آدمی نے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو ان کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینے چاہے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ دونوں نے اپنا قضیہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس میں زیادہ تمہارا نفع ہے، لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ بھی متحیر ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیے تاکہ میں اس فیصلہ کو قبول کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5، تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر حصہ دیا۔ تمہارے 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے تو 9 ٹکڑے ہوئے۔ تم اپنے 9 ٹکڑوں اور اس کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو 24 ہوتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس 8 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے 9 میں سے 8 خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، اور تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 درہم کے تم مستحق ہو اور 7 کا تمہارا رفیق مستحق ہے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا کہ اب میں سمجھ گیا اور خوش ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے قاضی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک میں بھی نظام جو عدلیہ ہے اس کو اللہ درست فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔